اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قسم کیا ہے اور قسم کی کتنے اقسام ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے داہنی جانب۔ چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے۔ یمین یمن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے برکت و قوت۔ چونکہ قسم میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں، یعنی برکت و قوت والی گفتگو۔ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد کو یا عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ اب ہم آتے ہیں قسم کی اقسام کی طرف۔ قسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، اور نمبر 3 منعقدہ۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے لغو۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی کہ الٹ ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی، مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی۔ یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے غموس۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گنہگار ہوگا۔ استغفار و توبہ فرض ہو جاتا ہے، مگر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم آ جاتی ہے جسے منعقدہ کہا جاتا ہے۔ منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی۔ مثلا یوں کہا، اللہ رب العزت کی قسم، میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرا دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، انجانے میں جھوٹی قسم کھا دینا یہ پہلی قسم ہے اور اس کی معافی ہے، اور جان بوجھ کے کوئی جھوٹی قسم کھانا یہ دوسری قسم ہے۔ لیکن جان بوجھ کے جھوٹی قسم گزرے وقت کے بارے میں یا موجودہ وقت کے بارے میں کھانا، اس سے انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن اس پر کفارہ ادا نہیں کرنا ہوتا لازم، یا اس پر کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو تیسری قسم ہے کہ آنے والے وقت کے لیے آپ کوئی قسم کھاتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا یا میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر آپ اس قسم کو توڑ دیتے
تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید اچھی باتوں کے لیے انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔